لیکن یہ عرب جو تھے یہ پڑھنے لکھنے سے ان کا تعلق ہی نہیں تھا. مکہ اس زمانے میں سٹی تھا، بڑا شہر. پورے شہر میں 16 یا 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی پورے تھمس اپ انگوٹھا. پڑھنے نہیں آتا تھا، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے. اچھا بعض لوگ پڑھنے آتا تھا لکھنے نہیں آتا تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پڑھنا جانتی تھی، لکھنے نہیں آتا تھا. بہرحال اب سوال یہ ہے کہ عرب پڑھنے لکھنے سے اتنا جو ہے کیوں پیچھے رہ گئے؟ اچھا تمہارے دیہات میں بھی کالج ہوتا ہے ہاں جی، لیکن عرب کی سٹی مکہ میں کالج دور کی بات ہے. اسکول بھی نہیں تھا، بلکہ پرائمری اسکول بھی نہیں تھا. اب بمبارو پرائمری اسکول بھی نہیں تھا اتنے بڑے شہر مکہ میں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی جو ہے تھنکنگ الگ تھی. عربوں کی کھوپڑی الٹی تھی. وہ لوگ سمجھتے تھے پڑھنا لکھنا کیسے واسطے ہے بھائی؟ پڑھنا اس لیے کہ یاد رکھے، لکھنا اس لیے کہ یاد رکھے. اور یہ دکاندار کھاتے کے کو لکھتے، ادھاری دے کے لکھتے نہ نہیں، کیوں؟ بھول جائیں گے. یہ لکھے تو یاد رہتا ہے. یہ بچے پڑھتے گئے تو پڑھے تو یاد رہتا، ایگزام میں لکھ سکتے ہیں. تو عرب کہتے تھے پڑھنے کا مقصد یاد رکھنا، اور لکھنا کہتے سے یاد رہنے کے واسطے. ہمارے کو آلریڈی یاد ہی رہتا ہے کہ لکھنا کہیں کو پڑھنا کہیں کو. اب وہ اتنے برلنٹ تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذہانت دنیا سے رخصت ہو گئی، اب جو کچھ ہے وہ کچھ حافظہ ہے. حافظہ الگ ہے، ذہانت الگ ہے. اب تم کسی کو سے بچہ بہت برلنٹ ہے تو آپ کو برلنٹ کا مطلب ہی نہیں معلوم. عرب تھے، ذہانت عربوں پہ ختم ہو گئی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے جس قوم کو منتخب کیا نا، اس قوم کی 10 ایسی خصوصیات تھی کہ دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے، وہ ان عربوں میں تھی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے جن کو منتخب کیا تھا، جیسے انبیاء منتخب ہوتے ہیں ایسی صحابہ بھی نبی کے لیے منتخبہ جماعت تھی. وہ تو اتنے ذہین تھے وہ لوگ کہ ایک مجلس میں اگر 100 اشعار بھی سن لیتے 100 تو سیریل سے بیان کر سکتے تھے اسی وقت. اور اس زمانے میں تو شعر شاعری کا ایسا دور دورہ تھا کہ عرب کی چھوکریاں بھی بہترین اشعار کہتی تھی. بالبدی ہمارے زمانے کے شاعروں کو کاغذ ہونا، پین ہونا، رات بھر بیٹھے تو یہ غزل ہوتی. عرب کی معمولی چھوکریاں بھی اتنے اعلیٰ ترین اشعار کہتی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ شاعر تھا. حضور کی اماں نے حضور کی شان میں جو اشعار کہے بہت اعلیٰ درجے تھے. سمجھ گئے کون سا ہے مولسا ایسا بھگت نہیں بیان کرتا ہے، کسی وقت بیان کرو گا. حضور کے دادا جان نے حضور کی شان میں جو اشعار کہے، حضور کی پھوپھیوں میں جو اشعار کہے، حضور کے تایا ابو طالب نے جو اشعار کہے. حضور کا بچپنا ہے، بارش رک گئی، قحط پڑ گیا. لوگوں نے حرم کے اندر پہنچ کر دعاؤں کا اہتمام کیا، بارش نہیں ہوئی.
کعبے کے پردے پکڑ کے دعا کی بارش نہیں ہوئی. ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور کعبۃ اللہ میں لے آئے. کعبے کے دروازے سے لگایا دیوار سے اور کہا بیٹے تم دعا مانگو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم عمر تھے. آپ نے اس وقت دعا مانگی تو بادل جم جم کے آئے اور خوب بارش ہوئی. متاثر ہو کر ابو طالب نے کہا تھا وہ اب یزو یستسقى الغمام بوجهه شمال الیتامى عصمت للارامل. کہ میرے بھتیجے محمد ان کا چہرہ اتنا روشن چہرہ ہے، اتنا روشن چہرہ ہے کہ بادل ان کے چہرے کے طفیل پانی طلب کرتا ہے. اللہ کیا استعارہ ہے. ہاں جی، لوگ بادلوں سے پانی طلب کرتے ہیں. ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے محمد ایسے روشن چہرے والے ہیں کہ بادل ان کے چہرے کے طفیل پانی طلب کرتا ہے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ بیواؤں کے آسرا، یتیموں کے سہارا ہیں، وہ ہیں بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کا پورا خاندان شاعر تھا، لیکن حضور شاعر نہیں تھے. ایک مرتبہ حضور نے قرآن شاعر کا ایک شعر کہا تو ابو بکر صدیق بھی شاعر تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ شعر ایسا نہیں کہ آپ الٹا نہیں بول دیے، یہ شعر ایسا نہیں ایسا ہے. حضور نے فرمایا مجھے کیا واسطہ شعر شاعری سے. اللہ نے بھی فرمایا سورہ یاسین میں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی اور آپ کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے. آپ تو ہدایت دینے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، شاعری کے لیے آپ نہیں منتخب کیے گئے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. البتہ حضور نے اپنی زندگی میں ایک دو شعر کہے بس. ایک مرتبہ حضور کی ایک انگلی زخمی ہو گئی تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. یعنی تو ایک چھوٹی سی انگلی تو ہے، اللہ کی راہ میں اگر زخمی ہوئی تو کیا ہوا. ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. اور دوسری مرتبہ حضور نے شعر پڑھا تھا جنگ حنین میں جب جو ہے کافروں نے تیر برسائے بارش کی طرح سے تو اسلامی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، پورے بھاگ گئے کیونکہ وادی کے اطراف کے پہاڑوں سے کافروں نے کتنے تیر برسائے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. حالانکہ کافر 4000 تھے، مسلمان 12000 تھے. شروع میں یہ کہا تھا ہمیشہ کم تعداد میں رہتے ہم جیتے تھے، آج تو ہم ہی جیتیں گے، آج تعداد زیادہ ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. جب صحابہ فرار ہو گئے جانثار، حضور کے ساتھ صرف 6 صحابہ اطراف میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہیں، اللہ کے نبی نے سواری کو آگے بڑھایا. پورے دشمنہ گھیر لیے ہیں تلواروں سے، 4000 کافر. اب وہ 6 صحابہ اور 4000 کا کیا مقابلہ کر سکتے جی. اصل بہادروں تو بھاگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، 4000 کافروں میں حضور تنہا ہیں.
اور جو ساتھ میں صحابہ ہیں حضور کی سواری تو روک رہے ہیں، آگے نہیں بڑھنا، آگے خطرہ ہے۔ اللہ کے رسول بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی اپنی سواری سے کود گئے، تلوار لہرائی اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، سنو میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور عبد المطلب کے چشم و چراغ کا میں چشم و چراغ، عبد المطلب کے خاندان کا چشم و چراغ۔ حضور کے چچا عباس نے دیکھا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی 4000 دشمن میں اکیلے تلوار لہرا کے چلے ہیں، تو عباس نے آواز دی، او مہاجرین، وہ انصار، وہ بیعت رضوان والوں کہاں ہو، آ جاؤ۔ حضرت عباس کی آواز 2 میل تک پہنچی ہے، جہاں جو بھاگا وہ پلٹ کے واپس آیا۔ ابھی جم کے جو وار کیے ہیں اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، اور ایسی بتا 6000 کافر گرفتار ہو گئے، اور 24,000 اونٹ مال غنیمت میں آئے، 40,000 بکریاں، یعنی 400 روپیہ سونا مال غنیمت میں آیا، اور نہیں ملا۔ حضور نے اس وقت ایک شعر پڑھا تھا، یہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، ورنہ حضور شعر شاعری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا، تو مکے کے کافر کہنے لگے یہ جو قرآن پیش کرے نا یہ بھی شعر شاعری ہے، یہ اللہ نے فرمایا یہ شعر شاعری نہیں، وما هو بقول شاعر قلیلا ما یؤمنون، یہ کوئی شاعروں کا کلام نہیں ہے۔ اے عربو، تمہیں اپنی زبان پہ قدرت ہے نا، ایسا کلام بنا کر تم لاؤ، نہیں لا سکے۔ قرآن نے چیلنج کم کیا، اچھا 10 سورج بنا کے لاؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 سورج بنا کے لاؤ، نہیں لا سکے۔ قرآن نے کہا اچھا جانے لاسٹ ایک سورت ہی بنا کے لاؤ قرآن کی جیسی۔ قرآن میں 114 سورتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، ان میں سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 سطر کی ہے، 3 سطر۔ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین، چیلنج کے الفاظ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کوشش کرو لیکن سنو، لَن تَفْعَلُوا، کبھی بھی نہیں کر سکتے، فیوچر میں بھی نہیں کر سکتے۔ اب اتنے ارمان ناک پہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اتنے غیور تھے، معمولی باتوں پہ لڑایا کرتے تھے، اور خزرج میں معمولی بات پہ جھڑپ ہو گئی، کب تک لڑے دیوانے؟ 120 سال۔ ان سے بڑے سرکٹ دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوئے، اتنے خطرناک تھے ارمان، معمولی جھگڑے پہ کتنے سال لڑنا؟ 120 سال جنگ لڑے۔ وہ تو حضور کا زمانہ آ گیا تو انہوں آپس میں لڑ کے تباہ ہو گئے تھے، بعد میں حضور پہ ایمان لائے، ہم سارے مدینہ بن گئے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ تو عربوں کو چیلنج دیا گیا ہے، اربعاں لڑائیاں کر لیے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اتنا نہیں ہو سکا اس غیرت مند قوم سے کہ ایک سورت کے اتنی ہی کوئی کلام بنا کر لائے۔
کیونکہ لا ہی نہیں سکتے تھے. جیسے اللہ کی ذات بے مثال ہے، اس کا کلام بھی ویسی بے مثال ہے. اس کے بعد سنو کچھ خلاصہ، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھے وہ رہ جائیں گی. ہاں جی، قرآن کریم میں جیسے میں نے کہا 114 سورتیں اور 540 رکوع ہیں اور 6666 آیتیں اور 77,934 الفاظ ہیں. پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے 6666 آیتیں، ان میں سے 1000 آیات امر ہیں جس میں حکم دیا گیا ہے، 1000 آیات نہیں ہیں جس میں منع کیا گیا ہے، اور 1000 آیات وعدہ ہیں جس میں وعدہ کیا گیا ہے جنت کا، کامیابی کا، اور 1000 آیات وعید ہیں جس میں دھمکایا گیا عذاب سے، پکڑ سے، جہنم سے. کتنے ہو گئے؟ ہاں جی 4000 ہو گئے. 1000 آیات امر، 1000 آیات نہیں، 1000 آیات وعدہ، 1000 آیات وعید، 1000 آیات قصص جس میں واقعات بیان کیے گئے، پچھلے انبیاء کے واقعات، پچھلی قوموں کے واقعات عبرت کے لیے، اور 1000 آیات امثلہ جس میں مثالیں بیان کی گئی، کیونکہ مثالوں سے بات سمجھ میں آتی. ایک مثال قرآن کی سن لو. کافر جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ بت اتنے لاچار ہیں کہ اگر پورے دنیا کے بت مل کر ایک مکھی بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. چیلنج قرآن کا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، پورے یعنی 36 کوٹی بتا مل کر ایک مکھی بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. امپاسبل، ناممکن. اللہ نے فرمایا مکھی بنانا تو بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی ان کا عقیدت مند ان کے سامنے بندی لا کے رکھا، شیرنی بندی، اور ایک مکھی آ کر اس میں سے ایک دانہ اٹھا کر لے جا رہی ہے، اس بت میں اتنی طاقت نہیں ہے مکھی سے اپنی مٹھائی کو چھین سکے. ابھی تجربہ کرو. اللہ نے مثال بیان فرمائی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ذباب کہتے ہیں عربی میں مکھی کو. تم بولے گے ذباب، اس کا نام ذباب کیوں رکھا؟ ذباب بولے تو بار بار پلٹ کے آنا ہے. دوسروں کو ایک بار تو ہکالے تو چل جاتے ہیں. یہ مکھی تمہارے باپ کو بھی نہیں جاتی، جتنا ہکالے ہوتا ناک سے آگے بڑھتی. اس لیے عرب لوگ اس کو ذباب کہتے ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی اس بت کے سامنے سے مٹھائی لے کر جانے لگے، وہ بت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے اپنی مٹھائی کو چھین سکے. اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب. دیکھا جس کے پوجا جا رہا ہے کتنا کمزور ہے، تو پوجنے والا کتنا کمزور ہوتا ہے. تو بولے مول صاحب انہوں تو ہمارے سر پہ بیٹھ کے مرچا پیس رہے ہیں. یاد رکھو ان کی طاقت کی وجہ سے نہیں، ہماری کمزوری کی وجہ سے.
کافر طاقتور نہیں ہو سکتا. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے پیر کی جوتیاں ہی ہمارے سر پہ بج رہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارنی چاہیے. اللہ دنیا میں سزا دے رہا ہے لیکن یہ دنیا کی سزا معمولی ہے. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اس لیے ایمان والو آؤ قرآن کی طرف، آؤ زندگی کی طرف. قرآن میں تمہارے لیے زندگی ہے، عزت ہے، تمہارے بقا کا سامان قرآن پاک. تو قرآن کریم میں 6666 آیتیں، 1000 آیات امر، 1000 آیات نہیں، 1000 آیات وعدہ، 1000 آیات وعید، 1000 آیات قصص واقعات جس میں بیان کیے گئے، اور 1000 آیات امثلہ مثالیں بیان ہیں. کتنے ہوئے؟ 6000 ہوئے نہیں ہوئے؟ تم بولیں گے بڑے حضرت مجگڑی تو نہیں کر رہے. 6000 ہو گئی. 500 آیات علت و حرمت جس میں حلال اور حرام کو بیان کیا گیا ہے. 500 آیات. اصل میں یہ 500 آیات ہی عمل کرنے کے لیے، یعنی 500 آیات علت و حرمت اور 100 آیات دعا. دعائیں جو بیان کی گئی ہیں 100 آیتیں. کتنے ہوئے؟ 6600 ہو گئے. رہ گئے 66 تو مشترکہ ہیں. وہ کریٹ حساب لگانا کس کو آتا جی؟ مفسرین نے جتنا بھی تحقیق کی ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت ہے. اور دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا خاص ہے قرآن کی تلاوت سے پہلے. کسی اور کتاب سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ قرآن کے شروع میں. کیوں؟ قرآن کتاب ہدایت ہے اور شیطان نہیں چاہتا بندوں کو ہدایت ملے، اس لیے پہلے تو قرآن پڑھنے نہیں دیتا. اگر پڑھا رہے بیچ میں کچھ تو بھی یاد دلا دیتا، انہیں بند کر کے بھاگ جاتا. کچھ تو بھی اگو کام آ جاتا، وہ فون تو بھی آتا کم وقت قرآن کے پڑھنے کے وقت. تو شیطان نہیں چاہتا کہ یہ بندہ قرآن کو پڑھے اور ہدایت حاصل کرے. پہلے تو پڑھنے نہیں دیتا، اگر پڑھا تو سمجھنے نہیں دیتا. اس لیے مسلمانوں روزانہ ایک رکوع کم سے کم ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. قرآن خالی ثوابوں کی کتاب نہیں ہے. حضور نے فرمایا الف لام میم. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. لیکن قرآن نیکیاں کمانے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن مسلمان اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، خود بھی نہیں پڑھ رہے، دوسروں کو پڑھنے نہیں دے رہے۔ حضرت عمر کو جو ہدایت ملی تھی نا، قرآن کی وجہ سے ملی تھی۔ بہن اور بہنوئی کو جا کے مارے تھے نا، خوب مارے۔ بہن نے کہا اگر تو خطاب کا بیٹا ہے میں بھی خطاب کی بیٹی، ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم نے دین برحق کو قبول کیا ہے۔ سن عمر سن، تو ہماری جان تو لے سکتا ہے، ہمارے دل سے ایمان نہیں لے سکتا۔ عمر نے کہا یہ میری بہن کبھی میرے سامنے بات نہیں کرنے والی، آج اتنی جرأت کیسے ہو گئی؟ بہنوئی کو تو مارا تھا سعید ابن زید کو، تو بہن چھڑانے کے جانے رہے بھائی جانے، اٹھا کے جھاپڑ مارا۔ عمر کہاں فتوڑا تھا؟ عمر اکاس کے دنگل کے پہلوان تھے، عرب کیسری تھے عمر، عرب کیسری جیسے ہند کیسری ہے نا، عرب جو ہے عرب کیسری تھے عمر۔ اٹھا کے جھاپڑ مارا، بالی سمیت کان کٹ کے نیچے گر گیا۔ حضرت عمر بہن کا جب خون بہتا ہوا دیکھا، تھوڑا ٹینشن کم ہو گیا، ٹیمپریچر ایک دم نظر پڑی سورہ طٰہٰ کا نسخہ وہاں زمین پہ رہ گیا تھا۔ ایک صحابی ٹیویشن پڑھاتے تھے ان کو، حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ، میاں بیوی کو قرآن پڑھاتے تھے۔ عمر جیسی آئے نا، وہ میرے بھاگ کے کمرے میں چھپ گئے، نبوی بھائی بہت اوگڑ ہے یہ۔ عمر بہت مارتے تھے مسلمانوں کو، اس لیے اللہ کے نبی نے جمعرات گزر گئی، جمعہ کی شب میں دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام۔ اللہ یہ ماموں بھانجے بہت جلا کھا رہے، عمر بھانجا، ابو جہل ماموں، عمر کا ماموں تھا ابو جہل، اس کا نام عمر بن ہشام۔ تو حضور نے فرمایا دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر اسلام کو عزت عطا کر دو۔ تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ اللہ نے تمہاری دعا عمر کے حق میں قبول کی۔ چنانچہ پھر حضور نے نامزد دعا کی، اللہم ماعن الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ رات میں یہ دعا ہوئی اور صبح وہ واقعہ پیش آیا، جمعہ کا دن ہے، ان کو وہ ماموں جو ہے ورغلایا، بھانجے تو مشہور ہو جاتا، ان کو ختم کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نکلے تھے اور وہ مارم توڑی ہو گئی ماں۔ تو خباب ابن الارت جو صحابی تھے، میاں بیوی کو قرآن پڑھاتے تھے، عمر کی آواز سن کے وہ بھاگ کے چلے گئے اندر، کمرے میں چھپ گئے۔ جاتے جاتے وہ کتاب وہاں بھول گئے، سورہ طٰہٰ۔ اب عمر نے بہنوں کو خوب مارا، غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا، نظر پڑی یہ کیا ہے، آگے بڑھے اٹھانے کے واسطے۔ بہن نے کہا خبردار جو ہاتھ لگایا، یہ اللہ کا پاک کلام ہے اور تو کافر ناپاک ہے، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عمر نے کہا پھر، کہا ہاتھ منہ دھو لے، پھر ہاتھ لگایا۔ عمر نے ہاتھ منہ دھو لیے، پھر اٹھایا۔ عمر کا خاندان پڑھے لکھا تھا، عرب کے جاہلوں میں عمر کا خاندان پڑھا لکھا تھا۔ عمر پڑھے لکھے، ان کا باپ خطاب پڑھا لکھا، دادا پڑھا لکھا، کیونکہ ان کو سفارت کی خدمت تھی، سفارت کا عہدہ تھا۔
یہ خاندان والے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، اپنی قوم کی سفارش لے گئے، ان کو پڑھنا لکھنا ضروری تھا، پڑھنا شروع کر دیا سورہ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے ہیں، اللہ ان سے ہم کلام ہے، سورہ طٰہٰ میں وہی آیتیں، وہی مضمون۔ عمر پڑھتے گئے، جب اس آیت پر پہنچے اللہ نے موسیٰ سے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود۔ عمر جب اس آیت پہ پہنچے ایک دم ان کے زبان سے نکلا ما احسن الکلام، واہ واہ کیا بہتر کلام۔ وہ اندر چھپ کے بیٹھے نا حضرت، بھاگتے ہوئے آئے نکل کے کہ عمر رات میں ہی اللہ کے نبی نے تیرے واسطے دعا کی تھی ہدایت۔ عمر نے کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے ایڈریس بتایا کہ دار ارقم میں ہی۔ چنانچہ عمر تلوار ہمیشہ رہتی تھی ان کے پاس، جب دار ارقم کی طرف چلے ہیں صفا پہاڑ کے دامن میں تھا، اندر صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، کسی نے چیڑیاں میں سے دیکھا، پرانے دروازے تھے چیڑیاں سے، کسی نے دیکھا کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا۔ حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اگر جو ہے شرافت سے آ رہا ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کی قسم اسی کی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا، کیونکہ انہوں عمر کے جوڑ کے پہلوان تھے یہ، حضور کے چچا حمزہ تو کاس کے دنگل کے پہلوان تھے یہ۔ لیکن جب عمر پہنچے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولو، کھولنا کو ہم باتاں تو بڑھے، اللہ کے نبی خود اٹھ کر دروازہ کھولے۔ عمر اندر آئے، کھڑے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لاؤ گے، باز نہیں آؤ گے؟ کیا اللہ کے عذاب کا انتظار؟ عمر کا دامن پکڑ حضور نے جھٹکا۔ عمر نے کہا جی ایمان لانے ہی کے لیے آیا۔ اتنا خوش ہوئے اللہ کے لیے، اللہ اکبر، پورے صحابہ خوشی سے تکبیر کہے۔ عمر وہاں ایمان لائے، 40واں نمبر تھا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ایمان والے آپ کے لیے کافی۔ نماز کا وقت آیا، اب وہ کمرے میں نماز پڑھے حضور۔ عمر نے کہا ہاں کہ چھپ کے نماز پڑھ رہے، وہاں حرم میں کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور نے فرمایا وہ تیرے لوگ تکلیف پہنچاتے بول کے یہاں پڑھتے۔ عمر نے کہا کون تکلیف پہنچاتا میں دیکھتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ چنانچہ حضرت عمر تلوار لے کھڑے ہوئے اور حضور صحابہ کو لے کر پہلی مرتبہ باجماعت نماز حرم میں ادا کی۔ بڑے بڑے دھارکاہیں آ گئے نا مکے کے، اور مسلمان یہاں کیسے نماز؟ عمر نے کہا یہ دیکھا تمہاری گردنہ مار دے تو اگر سامنے پڑھ گئے بیٹے۔ اب مجھے بولا جانے رہے بہت سرکٹ ہے یہ عمر، چھوڑ دو بیٹے۔ یہ تھی حضور کی دعا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ بہرحال تو یہ قرآن پاک وہ اللہ کا کلام ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ نے فرمایا قرآن اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ تم بولیں گے ہم قرآن لے کے پہاڑ پہ بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے جیسے تم کو اللہ نے مکلف بنایا اس کے اوپر عمل کرنے کا، اگر اللہ پہاڑ کو بھی شعور عطا فرماتا
اور اسے مکلف بنا تھا، تو پہاڑ قرآن کی عظمت کے سامنے دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ وہ قرآن ہے۔ بہرحال یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی خصوصیات، پہلے خصوصیت یہ ہے کہ اسی سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت، اسی سے نماز شروع ہوتی ہے۔ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کمپلسری ہے۔ ہاں جی، اچھا، ہمارے یہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ ان کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ